أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دو مردوں کی کہ بنایا ہم نے ان میں سے ایک کے لیے یا دی ہم نے ان میں سے ایک کو دو جنتیں انگور میں سے، اور گھیر لیا ان دونوں کو ہم نے ان دونوں کو گھیر لیا کھجوروں سے، اور بنایا ان دونوں کے درمیان کھیتی، یا رکھ دی ان دونوں کے درمیان کھیتی، یعنی ان دو باغوں کے درمیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو استئنافیہ اضرب فعل با فاعل، لہم متعلق بنا لیں گے اضرب سے، مثلا مفعول اول، رجلین مفعول ثانی. جو مفعول ثانی ہے وہ اصل میں مفعول اول ہے، اور جو مفعول اول ہے وہ مفعول ثانی ہے، کیونکہ جو مفعول اول ہے رجلین اسی کی تفصیل بعد میں آتی ہے جعلنا لأحدہما. فعل فاعل متعلق اور دونوں مفعول، جملہ فعلیہ. اور واو عاطفہ نہیں ہے، واو یہاں. جعلنا لأحدہما جنتین، جعلنا یہ صفت بن جائے گی رجلین کی، رجلین موصوف، جعلنا فعل با فاعل، لی حرف جار، احدہما مضاف مضاف الیہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق جعلنا سے، جنتین کائنتین من اعناب، جنتین موصوف، اور کائنتین نکالیں گے من اعناب متعلق بنا دیں گے کائنتین سے، کائنتین اپنے متعلق سے مل کر کے صفت، موصوف صفت مل کر کے مفعول جعلنا کا، جعلنا فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر کے صفت رجلین کی، اور رجلین موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مفعول. جعلنا لأحدہما جنتین کو ہم معطوف علیہ کر دیں، واو حرف عطف، حففنا فعل با فاعل، ہما مفعول، بی حرف جار، نخل مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق حففنا، حففنا فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے معطوف معطوف علیہ، واو حرف عطف، جعلنا فعل با فاعل، اور بینہما ظرف جعلنا کا، اور زرع مفعول بھی، جعلنا فعل فاعل مفعول بھی اور ظرف سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے صفت رجلین موصوف کی، اور موصوف صفت مل کر کے مفعول، اور فعل فاعل اور دونوں مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا. سوال تھا. اچھا نہیں، میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ آپ نے کانتین جنتین کے ساتھ لگایا تو یہ ڈائریکٹ جلنا کے ساتھ نہیں بنتا جلنا جنتین؟ نہیں، لأحدہما متعلق بنا دیں گے جعلنا سے، جی یعنی ہم نے بنائے ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ جو ہونے والے ہیں، یعنی دو باغ جو ہیں جی عنب کے، انگور کے، جی. اس طریقے سے. مفتی صاحب
اگر یہ وضرب کو ہم اس کا معنی لیں، مثال دیں اس چیز کی، تو آگے مثلاً کو ہمیں مفعول مطلق نہیں بنا سکتے پھر؟ یعنی وضرب مثال دے. نہیں، اضرب کا معنی بیان کرنا ہے. اچھا، اس کا معنی آپ مثال نہیں دے لگا سکتے. ہاں، بیان کر ان کے لیے مثال کو یوں. اچھا اچھا، بیان کیجیے ان کے لیے مثال کو دو مردوں کی. ٹھیک ہے. اس طرح اچھا، بیان جو ضرب مثل کہتے ہیں نا، تو ضرب مثل پورا آتا ہے. ضرب کے معنی مارنا، بیان کرنا، اچھا پیش کرنا، پھینکنا، اس طرح کے معنی جی. آتے ہیں. اچھا اچھا، ضرب مثل تو وہ ضرب اچھا مثل، تو وہ مثل ہی لکھا ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. تو ورنہ وہ محذوف ماننا پڑے گا کہ ضرب مثل، پھر اس کا مثل تو جب ضرورت ہے، وہ جب ضرب مثل لکھا ہی ہوا نہیں ہے تو سامنے آگے ٹھیک اسی کو جوڑ دیں اس کے ساتھ. ٹھیک. الیاس صاحب، آپ کو آپ کائن کہاں پہ کہنا چاہ رہے تھے؟ جنتین سے پہلے کہاں کہا دیتے ہیں؟ وہ تو من کو کہا ہے نا. نہیں، جب میں نے پہلے سنا تھا تو شاید جنتین سے پہلے میرے ذہن میں آیا تھا، اس لیے میں نہیں، کنفیوز وہ ہو گیا. من سے ہے. جنتین کائنتین من آناب. ہاں بس پھر ٹھیک ہے. وہ میں نے غلط نہیں، سنا. جنتین تو آپ نے صحیح پکڑا ہے کہ وہ جالنا کے ساتھ ہی ہے. جی ہاں. جی مفعول. حضرت یہ ایک سوال. جی آپ جی نہیں گو ہے. فاروق پوچھے پہلے. جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ حففنا ہما جو ہے، اس میں یہ ہما کس کی طرف ہے؟ یہ دونوں لڑکوں باغوں کی کو. باغوں کی طرف ہے، تو پھر یہ اس کا جالنا کا تو معطوف بن کے صفت رجلین کی تو نہیں بنے گا، یا یہ جنتین سے نکلے گا؟ جنتین سے اس کو جوڑا جائے کس طرح سے؟ حففنا ہما کو ہم نے کیا کیا تھا، یہ مجھے تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوا تھا. ناہما کا عطف جاننا پر ہے. تو وہ صفت بن جائے گی، یعنی کہ مل کے نہیں، رجلین کی. سارا، جی کیونکہ موصوف سے جوڑ قائم کرنے کے لیے جاننا لأحدہما جنتین. وہ جو کائنتین سے نہیں ہونا چاہیے، یہ مجھے لگ رہا تھا کہ حففنا ہما کو نہیں، نہیں، جنتین جاننا حففنا ہما. لأحدہما جنتین وحففناہما. یعنی دونوں صورتوں میں جو ہے جعلنا، جو نون نحنو ہے، وہ جو اللہ کی طرف نسبت ہے، وہ اس کی طرف عطف ہے کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے اس کو ڈھانک دیا، ان دونوں کو. جی حضرت یہ حففنا آپ بتائیں سن بھائی. یہ فاروق میں کہتا حفیظ پوچھے. جی پہلے حفیظ پوچھے. اب صاحب یہی سوال جو فاروق بھائی پوچھے تھے، مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ حففنا جو ہما ہے ضمیر، اب ہم پچھلے ہم معطوف علیہ کر کے ایکچولی یہ سب کے سب کو ہم صفت بنا رہے ہیں رجلین کی. تو پہلے جملے کے اندر تو لأحدہما انہی رجلین کی طرف ہی جا رہا ہے، تو پھر تو مطابقت ہو گئی موصوف صفت کے اندر. جو اگلا واو حففنا ہما ہے، وہ ہما تو رجلین کی طرف نہیں ہے، وہ تو جنتین کی طرف ہے. تو ہم سارے کو معطوف علیہ کو مل کے کیسے ہم صفت بنا رہے ہیں موصوف رجلین کی؟ پھر وہاں مطابقت نہیں چاہیے ہمیں؟ حففنا ہما جو ضمیر ہے وہ تو رجلین کی طرف نہیں لوٹ رہی، وہ تو جنتین کی طرف لوٹ رہی ہے. مفہوم کے لحاظ سے یہی لگ رہا ہے کہ جنتین کی صفت، کہ وہ جنت باغ ایسے جو انگور کے ہیں اور ان کو ڈھکا ہوا ہے، تو یہ باغوں کی صفت یا حال بنا سکتے ہیں. جی نہیں تو حال سارے کو بنانا زیادہ مناسب ہو سکتا ہے. حضرت بتائیں گے. جی جی مثلا رجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا. ہاں جی، یعنی جنتین کو ذوالحال بنا دیں ہم. جی 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 اور کائنتین مطلب کہ وہ تو ہو گیا موصوف صفت مل کر کے ہم ذوالحال بنا دیں. اور واو حالیہ، اور حففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، یہ معطوف علیہ مل کر کے یہ حال بنا دیں، یعنی یہ جملہ حالیہ ہو گیا. جی واو حالیہ اور جعلنا دوسرا ہے، اس کا عطف حففنا پر ہے. جی تو یہ حال بن جائے گا جنتین سے. جنتین کائنتین من اعناب ذوالحال، اور
وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا حال، اور حال ذل حال مل کر کے مفعول بنا دیں گے جعلنا کا، اور جعلنا فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے صفت بنا دیں گے رجلین کی، رجلین موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مفعول ثانی، اور فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ انشائیہ. ٹھیک ہے جی بہت خوب، جزاک اللہ، بہت خوب. ادھر جی کچھ اب لکھا ہوا ارسلان ہے. آپ کا سوال جی. کیا تھا؟ بس یہ تھا کہ وہ جیسے حففنا کے متعلق پڑھا تھا کہ حففنا کو اگر با کے ساتھ آتا ہے تو اس کے دو مفعول ہو جاتے ہیں، یہ متعدی مفعولین. تو ہما جو ہے یہ بھی ایک مفعول ہو گیا، تو بنخلین کو مفعول کے طور پہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. جی تو یہ متعدی بالکل. ہاں حففناہما نخلا بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. بالکل منصوب. اس کا مطلب ویسے کیا ہوتا ہے ادھر منصوب بنزع الخافض جو ہے، اس کا کانسیپٹ سنا تو ہے، تھوڑا ہلکا سا آئیڈیا ہے، لیکن منصوب یعنی منصوب، بنزع الخافض یعنی خافض یعنی حرف جر کو ریمو کرنے کھینچ کے لیا. ذریعہ منصوب. اگر اس کو ریموو کرتے ہیں تو ہم منصوب تک ایسا پہنچ لے جائیں آتے. گے. ہاں اصل میں اس کو مجرور ہونا چاہیے. منصوب بنزع الخافض، جی خافض جیسا کہ یعنی میں نے جر. کھینچنا جی ہے نا، اس کو آپ نے کھینچ کے ہٹا دیا. اگر وہ کھینچ جو لیں گے تو خافض تھا منصوب ہو جائے بیچارہ، جو اس کو خافض یعنی گرانے والا تھا، یعنی مجرور کرنے والا تھا، وہ آپ نے ہٹا دیا، حرف جر ہٹا دیا، تو اب وہ منصوب ہو گیا اس وجہ سے. گا. جی صحیح. ماشاء اللہ. اور اب فاروق آپ کا کہہ رہے تھے؟ نہیں بس یہی سوال تھا مجھے. حففناہما کا جو تھا تو اس کے حال بنا دیا تو اب پھر ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے ابتدا میں فرمایا تھا کہ اس کو پہلے کو دوسرا اور دوسرے کو پہلا، وہ کیا فرمایا تھا؟ وہ میں سن نہیں سکا بات پوری. آپ نے وضرب کے یعنی مفعول اصل اول اور میں ثانی میں. جی وضرب لہم رجلین مثلا، جی تو اصل مفعول جو دوسرا ہے نا وہ مفعول اول ہے، صحیح، بالکل اور پہلا ہے وہ مفعول بالکل. ثانی ہے. سنی نہیں تھی بات، مس ہو گئی تھی. جی جزاک اللہ خیر. بالکل تو اس میں ہم کیوں ایک کو پہلے دوسرے کو کر رہے ہیں؟ کیونکہ دوسرا مقصود ہے، دوسرے کی اچھا مقصود اس سے. تفصیل بیان کی جا رہی ہے نا. جی جی بالکل صحیح. جی. اس لیے وہ پہلا ہے مطلب. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. دونوں باغ اپنا پورا پورا پھل دیتے، جب دیا دونوں باغوں نے اپنا پورا پورا پھل لے آئے، اپنے پورے پورے پھل، اور پھلوں میں ذرا بھی کمی نہ کی، یعنی ظلم نہیں کیا انہوں نے کچھ باغوں نے. اور جاری کر دی یا پھاڑ دی ہم نے ان دونوں کے بیچوں بیچ ایک نہر. کلتا اسم مفرد اللفظ مثنى المعنی، یعنی لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے اور معنی کے اعتبار سے تثنیہ ہے. تو لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے، اس کا اعتبار کرتے ہوئے آتت اور لم تظلم کہا ہے. اگر معنی کا اعتبار کرتے تو آتتا ولم تظلما کہتے. تو اس کو اصطلاح میں کہیں گے کلتا اسم مفرد اللفظ مثنى المعنی، یعنی لفظ کے اعتبار سے مفرد اور معنی کے اعتبار سے تثنیہ. تو کلتا مضاف، الجنتین مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر کے مبتدا بنا دیں گے. آتت فعل فاعل، اکلھا مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف علیہ. واو حرف عطف، لم تظلم فعل با فاعل، منہ متعلق اور شیئا مفعول. فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ مل کر کے خبر بنا دیں گے.
किल्तल जन्नतैन मुब्तदा की, और मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इसमिया। वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, फज्जरना फ़िल बा फ़ाइल और खिलालहुमा ये ज़र्फ़ बना देंगे फज्जरना से, और नहरन मफ़ऊल, फ़िल फ़ाइल और मफ़ऊल और ज़र्फ़ से मिलकर के जुमला फ़िलिया हुआ, और अत्फ़ हो जाएगा आतत पर। जी थोड़ा सा दोबारा बता देंगे किल्तल जन्नतैन के मुतालिक जो हमारे थे। किल्तल जन्नतैन, किल्ता मुदाफ, अल जन्नतैन मुदाफ इलैह। किल्ता इस्मुन मुफरदुल लफ्ज़ी मुसन्नल माना, यानी लफ्ज़ के एतबार से मुफरद है और मानी के एतबार से तस्निया है। तो लफ्ज़ का एतबार करते हुए आतत कहा गया है वाहिद का सीगा, और लम तज़लिम वाहिद का सीगा। अगर मानी का एतबार किया जाता तो आतता कहते तस्निया, और लम तज़लिमा कहते तस्निया, लेकिन लफ्ज़ का एतबार किया है तो आतत। तो किल्तल जन्नतैनी मुब्तदा, आतत फ़िल बा फ़ाइल, ज़मीर लौटती है किल्ता की तरफ। उकुलहा मफ़ऊल, फ़िल फ़ाइल मफ़ऊल मिलकर के मातूफ़ अलैह वाव हर्फ़ अत्फ़, और लम तज़लिम फ़िल फ़ाइल और मिन्हु मुतअल्लिक़, और शैअन मफ़ऊल, फ़िल फ़ाइल मफ़ऊल और मुतअल्लिक़ से मिलकर के जुमला फ़िलिया होकर के मातूफ़ अलैह। फज्जरना खिलालहुमा नहरा, फज्जरना फ़िल बा फ़ाइल और खिलालहुमा नहरा, ये खिलालहुमा को ज़र्फ़ बना देंगे फज्जरना का, और नहरा ये मफ़ऊल बना देंगे। फ़िल फ़ाइल मफ़ऊल और ज़र्फ़ से मिलकर के जुमला फ़िलिया होकर के मातूफ़ अलैह मिलकर के खबर बना देंगे, और मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया हो जाएगा। अगर मुसन्ना होता तो किल्तुमा बोलते इसको, किल्तुमा। नहीं, किल्ता तो तस्निया है ना। अच्छा, मानी के एतबार से मुफरद। हाँ, मानी के एतबार से मुफरद है, नहीं लफ्ज़ के लफ्जों एतबार के से मुफरद है और मानी के एतबार से तस्निया है। किल्ता अच्छा, तो तस्निया ये ही ऐसे है, ही होता है। किला व किल्ता किला बोलते हैं। किल्ता है ना, किला और किल्ता हाँ, है ना, वो है तो ये किला किल्ता जो है असल ना, में। तो वो लफ्ज़ के किल्ता, एतबार से तो मुफरद है और जी, मानी के एतबार से तस्निया है। यानी ऐसे ही आते हैं, बोथ एक ही बोथ इसमें मुफरद हाँ, आता ये है। लफ्जी बोथ, बोथ के मायने में, किला के मायने बोथ। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, हदीस सुनी ना बचपन में, याद जी की जी जी मैट्रिक में हमारी किताब में होती थी। जी बोथ आर, तो बोथ के मायने में, बोथ जन्नत है। तो किल्ता मुअन्नस है उसी का, किला का मुअन्नस है, लफ्जन खुद ही ये मुअन्नस है। ठीक, जैसे तस्निया के एतबार से है, जैसे तस्निया वर्ड नहीं, ही दो लफ्जन है। बोथ के मायने में, लफ्ज के मायने ही बोथ है। जी, और सही। किला हमेशा बोथ, वो किल्ता जाहिर बोथ, की तरफ इजाफत होगी या इसमें जाहिर की तरफ इजाफत होगी। बिल्कुल। सही है। और अगर मतलब आरदू फरसलना अलैहिम सैलल आलमी व बदलनाहुम जन्नतैन ज़वातै उकुलिन, नहीं यहाँ नहीं है। मत तनस इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, किलाहुमा। बोथ ऑफ देम। सो किला किल्ता ये दोनों ही बोथ के मायने में है। सही सही, ठीक। तो इसका अगर कोई माना वाहिद मत ढूंढने, ये कोई वाहिद के जमा वमा कुछ नहीं, किल्तू विल्तू निकालने की जरूरत नहीं है। सही है? ये लफ्ज ही खुद है ऐसा। हाँ, आपने तस्निया में तस्निया, अरे हिदायतुल नहव में तस्निया की जो बहस है ना, वहाँ ये है। आ चुकी है जी। तो अगर माना का एतबार होता तो आतता यहाँ पे आप कह रहे हैं जी हाँ, हाँ, और लम तस्लीमा होता। तो लम तस्लीमा। हाँ। ये आतता कौन सा बाब है खालिद साहब, या कोई भी देखे, कोई भी सोचे, जूनियर पहले, यानी जूनियर से मेरी मुराद है तरतीब से जिनसे हम पूछते हैं बुजुर्गी के हिसाब से, कौन सा बाब है ये आतत? अता याती से है ना ये कि नहीं? अता याती के मायने क्या होते हैं? अता अमरुल्लाह, हल अता अल इंसान, मायने क्या होते हैं अता के? आया, है ना? तो ये आया तो नहीं है, आया, ये तो लाना है ये ना? आया के मायने में है, यहाँ पे लग रहा है। ये तो नहीं। अता नहीं है, आता है, आता। मैं फाल हूँ। क्या फर्क है? बाब इफ़आल है ये। यहाँ उमन लोग कंफ्यूज करते हैं इससे, तालिब इल्म। ये आता है, आता यूती ईताउन, ईताउ ज़कात इफ़आल है ना। जी ये जी। आता यूती के मायने होते हैं देना, अता के हम्म, मायने आना, आता के मायने देना। ये वही उसी बाब में चला गया, किसी बाब और चीज फ़आल को में। ले आना।
افعال میں متعدی ہو جاتا ہے نا، آتا مانے خود آیا، جی آتا اتا مانے خود آیا، اور آتا مانے کسی اور چیز کو لے آیا، لے آیا مطلب دے دیا آپ کو، ایسے یاد کر لیجیے. یہ افعال، حمزہ یہ باب افعال ہے. آتا یوتی ایتا ایتا الزکاہ، تو آتت اسی کا مؤنث ہے. یہ حمزہ والا آتتا قانون ہونا لگا چاہیے تسنیہ اگر ہوتا تو. کیا کہہ رہے ہیں فاروق؟ یہ حمزہ والا قانون لگا، آتا تھا تو آتا ہو رہا بالکل بالکل. اتا یؤتی اتا ان تھا، تو یہاں پر آمنا. اتا میں تو واجب ہے دوسرے حمزہ کو الف سے بدلنا حرکت کے مطابق، اور یؤتی میں واجب نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے. تو آتا یؤتی کر دیں یا یؤتی کر دیں. ای تاؤن اب تاؤن تھا اصل میں، تاؤن تھا اصل میں، اتا جھٹکے والا، تو اس کو یا سے بدلنا واجب ہے کیونکہ وہ بھی حمزہ ہے. تو وہاں اکتاؤن نہیں کہہ سکتے، جیسے ایمان نہیں کہہ سکتے، ایمان جو آج پڑھا آپ نے. جی جی ایک سوال تھا اس میں کہ قلعہ اور قلتا میں کہیں پہ یہ بھی پڑھا تھا کہ اس میں سے کوئی ایک جو ہے وہ صرف ضمیر کی طرف ہو سکتا ہے، مضاف دونوں ہو سکتے ہیں اس میں. مجھے نحو بات اس کی کوئی یاد آ رہی تھی، ہدایت النحو میں اس کی. یہاں تو ہم لوگوں نے ظاہر اس میں ظاہر کی طرف ہوا ہے نا. ہاں دونوں ہو سکتے ہیں اس میں، ظاہر کی طرف بھی اور ضمیر کی طرف بھی مضاف. جی ہاں. جی صحیح. وہ اعراب کے لیے تھا کہ وہ قسم جو ہے وہ صرف تب اپلیکیبل ہوگی جب وہ ضمیر کی طرف قلع ہو، تو چوتھا نمبر جو اعراب تھا بالکل. وہ تھا اچھا دوسرے میں کہ اگر وہ ضمیر کی طرف ہے تو وہ والا اعراب لگے گا، اور اگر وہ ظاہر کی طرف ہوگا تو دوسری ٹائپ میں چلا جائے گا، دوسرے اعراب لگیں گے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اچھا صحیح. جزاک اللہ خیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. اور اس کے لیے اور بھی پھل تھے، اس کے لیے پھل تھے، وہی جو آدمی تھا، اور جگہ بھی اس کے پھل تھے. تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے، جس دوسرا والا آدمی تھا، اس سے اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ میں بڑھ کر ہوں تجھ سے، زیادہ ہوں تجھ سے مال کے اعتبار سے، اور زیادہ عزت والا ہوں افراد کے حساب سے، غلبے والا ہوں، زیادہ قادر ہوں، زیادہ قوت والا ہوں. عزت والا یعنی تجھ پر زور ہے میرا زیادہ، غلبہ زیادہ ہے. نفرن بندوں کے حساب سے، یعنی میرے پاس افرادی قوت بھی زیادہ ہے. نفری قوت زیادہ ہے. کان فعل ناقص، لہو خبر مقدم، ثمر کان کا اسم مؤخر. کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقص ہے. فا عاطف، قال فعل، اندر ضمیر ہے اس کو ذوالحال بنا لیں گے، وہو یحاورہ کو حال بنا لیں گے، اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل نمبر 1. اور وہ یحاورہ کو حال بنا سکتے ہیں صاحبی سے بھی، کیونکہ یحاورہ ہو یہ ہو صاحبی کی طرف جا رہا ہے، تو صاحبی کو ہم ذوالحال بنا دیں اور وہ یحاورہ کو حال بنا دیں، اور حال ذوالحال مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق قال سے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پہلا ہم کرتے ہیں قال فعل، اندر ضمیر ہے وہ ذوالحال، اور واو حالیہ، اور ہوا مبتدا، اور یحاورہ فعل فاعل اور مفعول مل کر کے خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے حال بن جائے گا. قال اندر ضمیر ہے ذوالحال کا، حال ذوالحال مل کر کے فاعل، اور لصاحبہ یہ متعلق بنا دیں گے قال سے، اور قال فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. اور قال کا مفعولہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تو گویا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا یہ منصوب ہے مفعولہ قال کا مفعولہ ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں سمجھا جائے گا. انا مبتدا، اکثر یہ اس میں تبدیل ہے، اور من کا متعلق بنا دیں گے اکثر سے، اور اکثر ممیز اور معنی تمیز، ممیز تمیز مل کر کے خبر بنا دیں گے
ہم معطوف علیہ پہلے کرتے ہیں، واو حرف عطف آج سے اس میں تبدیل، اندر ضمیر ہے وہ ممیز اور نفرن تمیز، ممیز تمیز مل کر کے یہ معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے محل منصوب مفعولہ قال کا، اور قال فعل فاعل محل منصوب مفعولہ مل کر کے جملہ فعلیہ۔ یحاور، حاور یحاور محاورتن بعد مفاعلہ سے ہے، اسی سے ہم بولتے ہیں محاورہ، یعنی ہمارے محاورات میں یہ بات ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، وہ باب تفاعل میں چلا گیا ہے اور یہ باب مفاعلہ میں ہے۔ حوار اسی سے ہے، الحوار الاول العربیۃ بین یدیک، یہ 3 جلدوں میں کتاب ہے عربی سیکھنے کے لیے، تو اس میں الحوار الاول، الحوار الثانی، مطلب یہ کہ کنورسیشن، گفتگو، وہ مصدر بنا دیں گے حاور یحاور محاورتن و حوارن سے، یعنی حوار جیسے جاہد یجاہد مجاہدتن و جہادن۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، اور وہ اس حال میں اپنے باغ میں داخل ہوا کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، کہنے لگا یا کہا میں گمان نہیں کرتا، یعنی مجھے یہ گمان نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی ختم ہوں گے، ہلاک ہوں گے۔ باع یبیع کی طرح بعد یبیدو ہے، ضرب یضربو سے اجوف یائی، ضربہ سے۔ جی ہاں بعد یبیدو۔ تو جی جاوید صاحب ہیں یا خالد صاحب ہیں، تو یہ کیسے بن گئی یہ کیا ہونا چاہیے تھا اصل میں؟ یہ تبیدو کیسے ہوا؟ تبیدہ ان کی وجہ سے تبیدہ ہو گیا، لیکن ہونا کیا چاہیے تھا اصل میں؟ کیا تعلیل ہوئی ہے یہاں پر؟ بعد یبیدو اصل میں تھا بیادہ یبیدو، یہ ہونا چاہیے نا، ضربہ یضرب، حضرت نے بتایا نا کہ اجوف یائی ہے، تو بیادہ یبیدو اچھا ہے نا، بیع یبیع کی طرح، تو بیادہ یبیدو، تو ہوا کیا تعلیل ہوئی ہے؟ بادہ کیوں کہہ رہے ہیں حضرت کہ اس کا ماضی بادہ آتا ہے؟ کیونکہ یا متحرک ما قبل مفتوح بیادہ، ابھی تو پڑھا ہے، بیادہ با متحرک، یا متحرک واو متحرک ما قبل مفتوح تو الف سے بدل دیتے، تو بیادہ کو بادہ کر دیا۔ یبیدو کی جگہ یہ تبیدو مؤنث کے لیے ہے نا، وہ ساری باغوں قسم کی جنت کی بات کر رہا ہے نا، اس لیے مؤنث ہے، تو تبیدو، تو یا کی حرکت اس پر حرکت ہے، اس سے پہلے با حرف اصلی ہے تو اس پہ ظاہری بات ہے نقل کر دیتے حرکت کو، تو اس لیے یبیعو کی طرح ہو گیا، یبیعو یبیعو، تبیدو تبیدو، ان کی وجہ سے تبیدہ۔ سب جلدی جلدی سوچا کریں، اس وقت تو آپ نے سارے جواب دیے تھے، کیوں جواب نہیں دیا؟ حضرت کے سامنے گھبرا رہے ہیں، حضرت کے سامنے تو بالکل، میرے سامنے تو گھبرانا بھی چاہیے، حضرت کے سامنے کیا گھبرانا؟ چلیے یہ پوچھتے رہوں گا جہاں جہاں یاد آتا جائے گا، کیونکہ یہ سب آپ کو جو پریکٹس کرنے ہے تاکہ پکی ہو جائے، تو اس میں شرمانے گھبرانے کی کوئی بات۔ چلیے مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ معلوم تھا، بہرحال چلیے۔ دخل فعل، اندر ضمیر ہے وہ ذوالحال، اور واو حالیہ، اور ہوا مبتدا، اور ظالم اسم فاعل، اور لنفسہ متعلق، ظالم اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر کے خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ حال بن جائے گا، دخل کے اندر ضمیر ہے اس کا، اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل، اور جنتہ مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا، قال فعل کا فاعل ہے، اور ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ قال کا مقولہ ہے منصوب، محل منصوب، قال فعل کا فاعل، ما اظن یہ ما نفی کے لیے ہے، اظن فعل کا فاعل، ان مصدریہ ناصبہ، تبید فعل، اور هذه فاعل تبید کا جنت کی طرف لوٹ رہا ہے، ابداً یہ ظرف زمان منصوب متعلق تبیدو سے، تبیدو فعل فاعل اور ظرف سے مل کر کے محلاً منصوب بن جائے گا، مطلب یہ کہ
فی محل نصب صد مسد مفعول اظن، اظن کے دو مفعول کے قائم مقام ہو جائے گا، ان تبید حاضی ابدا، اظن فعل فاعل اور مفعول مل کر کے قال کا مفعولہ، اور قال فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ۔ مصدر اس کا بیدن ہی ہے، جی بیدن ہے، جی جیسے باع یبیع بیعن ہے، بالکل اسی سے ہے وہ بددا، نہیں وہ الگ ہے، وہ تو الگ ہوگا، وہ مضاف ہے، اسی کا مضاف ہے یا نہیں الگ ہے؟ وہ تو الگ، اس کو تو حروف اصلیہ ہی الگ، با بددا، دال ہاں دال، بالکل، با دال دال ہے، جی ہاں بددا، وہ معنی اس کے بھی، لیکن یہ ہلاکت کی ہے۔ نہیں الگ الگ کرنا، اچھا ہاں ان سب کو الگ الگ کر دیجئے اور پھر ہاں، چن کے ماری، ٹھیک ہے، وَقْتُلْهُمْ بَدَدًا، ان کو ایک ایک کر کے ماریے، الگ الگ کر کے ماری، ٹھیک ہے، ہاں، جزاک اللہ۔ ایک ایک کر کے ان کو ختم کر دیجیے۔ جی وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں، میرا یہ گمان بھی نہیں ہے کہ یہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، میرے رب کی طرف، تو ضرور میں پاؤں گا اس سے بہتر پلٹنے کی جگہ، یعنی میں اس سے زیادہ بہتر جگہ پلٹوں گا، جو ابھی حالات ہے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی جنت میں مجھے۔ ما نفی کے لیے ہے، اظن فعل با فاعل، الساعۃ یہ مفعول اول اور قائمۃ مفعول ثانی، فعل فاعل دونوں مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ، واو حرف عطف، لام موصیۃ للقسم، اور ان حرف شرط، رددت فعل مجہول نائب فاعل، الی حرف جر، ربی یہ مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق رددت کا، رددت فعل مجہول اپنے متعلق سے مل کر کے شرط، اور لأجدن خیرا منها منقلبا، ہم نے یہ اصول بار بار پڑھا ہے کہ جب شرط اور قسم دونوں جمع ہو جائے تو پہلے جو ہوگا اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا جواب آنے والے کو بنایا جائے گا، تو قسم پہلے ہے تو جواب قسم، اور شرط پہلے ہو تو جواب شرط، تو یہاں نام قسم پر دلالت کرنے والا ہے، تو لأجدن خیرا منها منقلبا کو ہم جواب قسم بنائیں گے۔ سوال پیدا ہوگا کہ جواب شرط، کہ وہ جواب الشرط دل علیہ جواب القسم، یعنی بائی ون گیٹ ون فری والی بات ہو جائے گی۔ تو لأجدن فعل با فاعل اور خیرن یہ اس میں تبدیل ہے، اور منہا یہ ظرف بنا دیں گے، سوری متعلق بنا دیں گے خیرن سے، اور منقلبہ یہ تمیز بنا دیں گے خیرن کی، تو خیرن ممیز اور منقلباً تمیز، اور ممیز تمیز مل کر کے مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جواب قسم، اور قسم جواب قسم سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو جائے گا۔ جی قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، اس نے کہا، جواب دیتے ہوئے اپنے ساتھی کو کہا، اس نے اپنے ساتھی سے، یعنی دوسرے والے نے، یہ اب دوسرا والا ہے، اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر برابر کیا، تجھ کو صحیح سالم کر دیا آدمی ہونے کی حیثیت سے، یا بنا دیا تجھ کو آدمی، سیدھا صحیح سالم کر دیا تجھ کو آدمی۔ قال فعل با فاعل، سوری قال فعل لہو متعلق قال سے، اور صاحبہ فاعل قال کا، اب قال کے اندر ضمیر اس کو ذوالحال بنا دیں گے،
اور وہ یحاورہ کو حال بنا دیں گے، اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل بنا دیں گے۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحبہ جو ہے، ہاں یہاں تو سیدھا ہے نا، قال فعل، صاحبہ ہی فاعل ہے، قال صاحبہ، ٹھیک ہے، تو صاحبہ کو ذوالحال بنا دیں گے، اور واو حالیہ، اور ہوا مبتدا، اور یحاورہ یہ خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے حال بن جائے گا صاحبہ کا، اور صاحبہ حال ذوالحال حال مل کر کے فاعل بنا دیں گے قال کا۔ اور دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ صاحبہ میں ہو کی جو ضمیر ہے نا اس کو ذوالحال بنا سکتے ہیں، اور وہ یحاورہ کو حال بنا سکتے ہیں، اور حال ذوالحال مل کر کے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مل کر کے فاعل بنا سکتے ہیں قال کا۔ حمزہ استفہام توبیخی، کفرت فعل با فاعل، بی حرف جار، الذی اسم موصول، خلق فعل با فاعل، کاف مفعول، من حرف جار، تراب مجرور، جار مجرور مل کر کے معطوف علیہ، ثم حرف عطف، من حرف جار، نطفۃ مجرور، جار مجرور مل کر کے معطوف علی مل کر کے متعلق خلق، خلق فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ، ثم حرف عطف، اور سوا فعل با فاعل، اور کاف مفعول به، اور رجلا مفعول ثانی، ثم فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے صلہ الذی اسم موصول کا، اور موصول صلہ مل کر کے مجرور ہوا حرف جار کا، اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے کفرت سے، اور کفرت فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو گیا۔ یہ لیکن منصوب بنا دیں گے قال کا، کیونکہ وہ قال کا مفعول ہے۔ یہ سارا جملہ فعلیہ جو ہے ہاں، اور کفرت سے مل کر کے لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ لیکن وہ میری یعنی لیکن وہ میرا، لیکن وہ میرا رب ہے، وہ اللہ میرا رب ہے، اور میں نہیں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اچھا لیکنہ اصل میں لیکنہ ہے، الف جو ہے وہ اضافی ہے، وہ کسی اور قرات میں ہوگا اس لیے اس پر وہ نوٹ سائن جو لگا ہوا ہے نا، اس کا مطلب اس کو پڑھنا نہیں، تو ہم نہیں پڑھتے لیکنہ، تو لیکنہ ہے بس۔ لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، اور میں اس کے ساتھ، میں اپنے رب کے ساتھ میں شریک نہیں کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اصل میں یہ لیکن انا ہے، لیکن میں اس طریقے سے، جی وہ اللہ میرا رب ہے، تو لیکن تو استدراک کے لیے ہو جائے گا، اور انا ضمیر منفصل، لیکن انا، اس کے بعد کیا ہوا کہ انا کا جو حمزہ تھا نا اس کو گرا دیا، اور لیکن کا تو نون تھا ہی پہلے، جی اور دوسرا نون آ گیا تو لیکن نہ ہوا، صحیح، اب اس کے بعد الف کو گرا دیا تو لیکن نہ، وہ پڑھنے میں تخفیف ہو جائے، آسانی ہو جائے، اس وجہ سے انا 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 بول دیتے ہیں اس طریقے سے۔ تو یعنی یہ لیکن انا ہے، ہاں جی جزاک اللہ، کیونکہ لیکن اس نے یوں کہا تھا نہیں کہ اکفرت بالذی خلقک من بالکل، تراب، تو اس کے جواب میں لیکن میں ایسا نہیں ہوں جیسا تو ہے، جی جی، میں تو وہ اللہ میرا رب ہے، میں اسی کی، اس طریقے سے ہوگا۔ اس لیے استدراک ہے۔ ہاں تو لیکن استدراک کا اور اس کے ساتھ ان ہے، تو ان کا جو حمزہ ہے نا اس کو گرا دیا، اور لیکن کے نون کے ساتھ ان کا نون مل گیا تو لیکننا ہوا، اور اس کے بعد الف کو گرا دیا تو لیکن نہ ہوا۔ اب کیا سمجھیں گے کہ لیکن
लाकिन अन, तो जो अन है ना वो ज़मीर मुनफसिल है, वो मुब्तदा, और हुआ फिर मुब्तदा, और अल्लाहु मुब्तदा सानी, रब्बी खबर, मुब्तदा खबर मिल करके खबर हुई हुआ मुब्तदा की, और मुब्तदा खबर मिल करके खबर बन जाएगी अन की, और मुब्तदा खबर मिल करके जुमला इस्मिया हुआ। वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, वाव अत्फ का, ला उशरिकु फैल बा फाइल, बिरब्बी मफूल, और सॉरी बिरब्बी मुताल्लिक, और अहदन मफूल, फैल फाइल और मुताल्लिक से मिल करके जुमला फैलिया हुआ। ये तीन देखिए मुब्तदा नहीं हो गए मुफ्ती साहब यहाँ पे, अना, हुआ और अल्लाह। अच्छा, जी। ठीक 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 लेकिन मैं, वो अल्लाह मेरा रब है, ठीक। तो अना मुब्तदा और हुआ मुब्तदा सानी और अल्लाह मुब्तदा सालिस और तालिस, रब्बी ठीक खबर, तो जी जी रब्बी खबर है मुब्तदा सालिस की, फिर मुब्तदा खबर मिल करके खबर है मुब्तदा सानी की, फिर मुब्तदा खबर मिल करके खबर है मुब्तदा अव्वल की। हजरत ये साहिब कशाफ रहमतुल्लाह अलैह इसको लिख रहे थे कि ये हुआ जो है ज़मीरुश शान है कि हाँ ज़मीर शान, तो ज़मीरुश शान होके भी मुब्तदा होके चाहिए। हाँ मुब्तदा होगी। अहदा को क्या बनाया था? मफूल मफहूम। मफूल। ला उशरिकु का। अच्छा ठीक, जज़ाक। ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. और क्यों ना ऐसा हुआ कि जब तू दाखिल हुआ था अपने बाग में, कहता कि जो अल्लाह ने चाहा, नहीं है कोई कुव्वत मगर अल्लाह ही से, नहीं देखा तूने मुझे ये कि मैं कम हूं, नहीं, हाँ अगर तू देखता, अगर, हाँ इन आगे इल्ला नहीं आ रहा, अगर तूने देखा मुझे इस हाल में, यानी ऐसा कि मैं कम हूं तुझसे माल की हैसियत से और औलाद की हैसियत से। आगे की आयत पढ़ लेते हैं तो अच्छा, हाँ दोनों आयतें पढ़ लो। फिर बन जाएगी। फ़असा रब्बी अन युअतियनी खैरम मिन जन्नतिक व युरसिल अलैहा हुस्बानम मिनस समाई फतुस्बिह सईदन ज़लक़ा औ युस्बिह माउहा गौरन फलन तस्ततीअ लहू तलबा। तो उम्मीद है, यानी मुमकिन है कि मेरा रब दे दे मुझे, अता फरमा दे मुझे ये कि मुझे अता फरमा दे बेहतर उस जन्नत से, तेरी जन्नत से, बेहतर तेरी जन्नत से, और भेज दे, या इस हाल में कि वो भेज दे उन पर या उस पर, यानी तेरी जन्नत पर आफत आसमान से, सो वो हो जाए एक मैदान ज़लक़ा, पटियल, बिल्कुल क्या कहते हैं, फिसल चटियल ना है, जाए, मतलब खेत चटियल जिसको मैदान। ज़लक़ के माने तो वैसे फिसलने के होते, हाँ चटियल मैदान के लिए। चटियल मैदान हो जाए जिसमें से सब कुछ खींच लिया गया हो, या सारी उसमें से खेती वगैरह खींच ली गई हो, या उतर जाए उसका पानी, ऐसा हो जाए कि उसका पानी उतर जाए नीचे, फिर इस्तिताअत न रखे तू उसको हासिल करने की, तुझ में इस्तिताअत ही न रहे कि तू उसको वापस कर सके। यानी बाग में जो पानी वानी देने का सिलसिला होगा, वो बिल्कुल ही उसके नीचे जो बह रही थी ना, कहा था उसके नीचे नहर बहती है, तो पानी हट गया तो अब जारी बात है बाग चलेगा कैसे, तो खुद ही उसमें पानी से सिंचाई हो जाती थी। सलकन चिकनी सपाट जमीन जिसमें फिसलन हो। अच्छा, जलकन फिसलन वाली ना, हाँ जी वही जलक, वही इजलाक जो वो है उसी से जी। हाँ जलक यजलिकु।
لولا تحدیث کے لیے ہے، اللہ، اللہ، لولا، لوما. لوما، حروف تحدید. اذ ظرف ہے محل نصب میں قلت سے متعلق، یعنی لولا قلت وقت دخول جنتی کا اس طریقے سے ہو جاتا ہے. دخلت فعل با فاعل اور جنت کا مفعول. فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ. قلت فعل با فاعل، ما شاء اللہ، ما جو اللہ چاہے وہ واقع ہوتا ہے. تو ما کو ہم اس میں شرط جازم بنا دیں گے، شاء فعل اور اللہ فاعل. تو گویا کہ ما شرط جازم ساکن فی محل نصب مفعول به مقدم شاء کا، اور اللہ فاعل، اور وقع یعنی جو اللہ چاہے وہ واقع ہو جاتا ہے. تو یہ شرط بن جائے گا، اور وقع یہ جواب شرط محذوف ہے. تو شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ. لا قوت الا باللہ، لا نفی جنس، اور قوت یہ لا کا اسم اور اللہ حسر کے لیے ہے، اور بی حرف جار اللہ مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے خبر محذوف نکال کر. یعنی یوں ہو جائے گا کہ لا قوت موجودۃ الا باللہ، تو موجودۃ یا کائنۃ اس سے متعلق بنا دیں گے اور خبر بن جائے گی. تو لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے یہ محل منصوب مقولہ بن جائے گا، جملہ شرطیہ جزائیہ بھی اور لا قوت الا باللہ بھی. کس کا؟ قلت کا. اور قلت فعل فاعل اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جو ہے نا وہ محل منصوب مقولہ مفعول، اور فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا. ان ترانی، ان حرف شرط، تارا تھا تو وہ حالت جزمی میں اخیر سے الف حذف ہو گیا تو ان طرح ہو گیا. الم تر کیف فعل ربک، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر الی ربک کیف مد الفیل، الم تر الی الذین کفروا. ترى حرف علت ہو گئی نا جازم ہونے کی حیثیت سے، حذف حرف علت، جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا انہ الوعدے والے حذف حرف علت ہوتا ہے جزمی حالت میں، اور کسرہ لگائیے یا کے عوض ہے نا، یا نی یعنی نی جو ہے وہ انی کی معنی. فاعل اور نون وقایا کا ہے جی اور یا کو حذف کر دیا ہے تخفیف، مطلب پڑھنے میں آسانی ہو اس لیے. ان ترنی انا قلنا، تو ان یہ ضمیر فصل ہے، ضمیر منفصل ہے، یہ ساکن محل نصب میں ہے، تاکید ہے یا محذوفہ. ترنی کے ساتھ جو یا ہے نا وہ مؤکد ہے، جو محذوف ہے وہ، اور ان یہ گویا کہ تاکید ہے، اور مؤکد تاکید مل کر کے مفعول اول بنا دیں گے تر کا. اور اقل یہ اس میں تفضیل ہے، اور ممیز اور من کا یہ متعلق اقل سے، اور مالن تمیز ہے، اور ممیز اچھا مالن کو معطوف علیہ کہہ دیتے ہیں، واو کو حرف عطف کو کہہ دیتے ہیں، اور ولدن کو معطوف علیہ مل کر کے تمیز ہے، اور ممیز تمیز مل کر کے مفعول ثانی طرح کا. اور طرح
فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے شرط بنا لیں گے. اور فا اس کے بعد والی آیت میں فا ہے وہ رابطۃ لجواب الشرط ہے، کیونکہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا بات پوری نہیں ہوتی، تشنگی رہتی ہے، تو فاسا ربی ان یؤتینی اس کے بعد اس کے ساتھ دو آیتیں پڑھ لیں گے تو اس کا جواب شرط بن جائے گا. آسا یہ فعل جامد ہے. جامد کا مطلب جامد کا جو ضد ہے وہ متصرف آتی ہے. متصرف کا مطلب ہے کہ جس کے ماضی مضارع امر نہیں کے صیغے بنتے ہو نکلتے ہوں، اور جامد کا مطلب یہ کہ وہ جمع ہوا ہے، جمود اس میں طاری ہے، اس کے ماضی مضارع امر نہیں وغیرہ کے صیغے بنتے نہیں ہے، تو اس معنی کو وہ جامد ہے. فعل ناقص کی طرح ہی عمل کرتا ہے، یعنی جیسے فعل ناقص کا اسم اور خبر ہوتی ہے ایسے ہی آسا کی بھی اسم اور خبر ہوگی. تو آسا یہ فعل جامد اور ربی یہ اس کا اسم بنا دیں گے، اور ان یہ مصدری یا ناصبہ، یؤتی فعل با فاعل ہے اور نون وقایا کا ہے. یہاں بھی یا محذوف ہے تخفیفاً مفعول به، اور خیرن یہ مفعول ثانی بنا دیں گے، اس میں تبدیل کہتے ہیں پہلے، اور من جنتی کا کو متعلق بنا دیں گے خیرن سے، اور خیرن اپنے متعلق سے مل کر کے مفعول ثانی یؤتیہ کا، اور یؤتیہ فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، اور یرسل فعل با فاعل ہے، اور علیہ متعلق بنا دیں گے یرسل سے، اور حسبانن یہ مفعول بنا دیں گے حسبانم من السماء، تو من السماء کو متعلق بنا دیں گے حسبانن کی صفت نکال کر. حسبانتن واحد ہوتا ہے اور حسبانن یہ جمع ہے، تو حسبانن کائنتم من السماء اس طریقے سے ہم نکالیں گے. تو کائنتم من السماء صفت بنا دیں گے اور موصوف صفت مل کر کے مفعول بنا دیں گے، اور فعل فاعل اور متعلق اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ اور جملہ فعلیہ ہو گیا، اور فا سببیہ بنا دیں گے فتصبح سعیدن زلقا، یعنی اس کی وجہ سے سببن یہ ہو جائے، یعنی اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا کیا، تصبح فعل اندر ضمیر ہے اس کا اسم بنا دیں گے، اور سعیدن زلقن، تو سعیدن کو موصوف اور زلقن کو صفت، اور موصوف صفت مل کر کے خبر بنا لیں گے تصبیح کی، اور تصبیح فعل فاعل اور تصبیح فعل اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا. او یصبح اس کا عطف یہ تسبیح پر ہے، او یصبح کا عطف تسبیح پر ہے، تو تسبیح یصبح فعل ما ہوا اس کا اسم، اور غورن یہ خبر بن جائے گی یصبح کی، اور یصبح فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے سبب بن جائے گا پیچھے یرسلہ اور یؤتیہ کا، اور یرسلہ اور یؤتیہ فعل فاعل سے مل کر کے عصا کی خبر بن جائے گی. فلن تستطیع فا عاطفہ، لن تستطیع فعل با فاعل، اور لہو متعلق بنا دیں گے طلبن سے، اور طلبن اپنے متعلق سے مل کر کے مفعول، اور فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو گیا. جی یہ جو آخری بھی کیا ہے فلن تستطیع لہ طلبا، اس کو ہم پچھلے کے ساتھ کیسے جوڑ رہے ہیں؟ یہ اسی کے ساتھ نہیں ہے یصبح ماؤہا غورا کے ساتھ؟ ہاں اسی پر عطف ہے. اسی کے ساتھ ہی ٹھیک ہے.
اور حضرت ایک اور چیز پوچھنی تھی کہ یہ ہم نے سارے کا سارا فعاسا ربی، یہ سارے کا سارا ہم لوگوں نے رابطہ جواب شرط بنایا ہے پچھلے والے کے ساتھ. مفہوم کے لحاظ سے پھر کیسے بیٹھتا ہے یہ؟ پچھلے والے کے ساتھ بھی نہیں بن سکتا کہ تم کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جب تم دیکھو، تو پچھلے کے ساتھ بن سکتا ہے وہ؟ نہیں، جی یہ ان طرح کے ساتھ ہی بیٹھے گا، اچھا کیونکہ وہ یوں کہتا ہے اپنے ساتھی سے کہ اگر آج تو مجھے تجھ سے کمتر دیکھتا ہے مال اور اولاد کے اعتبار سے، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے دے دے تیری جنت سے بہتر، اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اور جو تیری جنت ہے اس پر بالکل اللہ رب العزت آسمان سے کڑا کے بھیج دے، بالکل صحیح، بالکل تو نتیجتاً کیا ہو جائے تیری جنت؟ وہ تو پھسلن والا میدان بن جائے، چٹیل میدان بن جائے، یا تیری جنت وہ تیری جنت کی طرف لوٹ رہی ہے، یا اس کا پانی یعنی تیری جنت کا پانی جی یہ اتر جائے نیچے زمین میں، پھر تو اس کو تلاش کر کے نہ لا سکے، یعنی زمین کو مطلب پانی نہ طلب کر سکے زمین سے. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح، ٹھیک، جزاک اللہ حضرت خیر. یہ ماں کے متعلق لکھا تھا ماشاء اللہ کے لیے اس میں موصولہ بھی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے جیسے لکھا کہ اس میں تو خبر مبتدا محذوف ہوگی جیسے الامر ماشاء اللہ، ہاں لیکن ہاں شرطیہ میں کہہ رہے تھے کہ اس میں جو ہے نا جزا محذوف ہے ہاں کہ ماشاء اللہ وقع، جو وقع. اللہ چاہتے ہیں واقع ہوتا ہے. جی سر پھر کہیے ماشاء گا اللہ آواز کان میں. ولم وما لم یشاء لم یکن. ہاں یہ جی سمجھنے کے لیے یہ آسان ہے، ماشاء اللہ کان، جو اللہ چاہتے ہیں ہوتا ہے، تو جیسے کان ہے نا ایسے وقع یہاں نکالیں گے. شاء اللہ اور آپ کانا نے ایسے جو کر کہا سکتے وہ ہیں. بھی ہاں ہو سکتا ماشاء ہے کہ اللہ کان. الامر ماشاء اللہ، تو پھر وہ مبتدا خبر ہو جائے گا، تو الامر مبتدا برو ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ یہ موصول صلہ مل کر کے خبر بن جائے گی. اچھا آہو کے لگانا پڑے گا نا تاکہ اس کی ضمیر جی موصول. لوٹ سکے. ہاں عائد جسے کہتے ہیں صلہ کی طرف، حضرت پھر ایک صلہ بن کے موصول کی طرف دی. ویسے یہ مس ہو گیا پھر یہ ہم لوگوں نے لا قوت الا باللہ کو کیسے کیا، یہ علیحدہ کیا اس کو کہ اگر ماشاء اللہ وقع تو وہ تو ہو گیا ہاں آپ. ہاں ایسا سمجھیں گے کہ ماشاء اللہ وقع یہ ایک جملہ اور جی لا قوت الا باللہ یہ دوسرا جملہ، اور ٹھیک ہے، دونوں ہی قلت کا مقولہ ہے. مقولہ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور کل حضرت اس کا جواب ہے لولا کا. ہاں لولا کا جواب جی صحیح. اور وہ جو فاسا ہے وہ صرف ان ترنی کا ہاں وہ جواب ہے. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. اور گھیر لیا گیا اس کے پھلوں کو مرادے کے آفت نے، بس ہو گیا وہ شخص پلٹتا ہوا یعنی ملتا ہوا اپنے ہاتھوں کو، اپنی ہتھیلیوں کو، کفئی اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس میں یعنی باغ میں، تو کفی افسوس گویا ملنے لگا، اس حال میں کہ وہ اوندھی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، اپنی جو اس کی وہ ہوتی ہے نا چھپر، پورے باغ کے اوپر جو لگاتے ہیں ٹٹیاں چھپر وغیرہ، وہ سب اس پر پڑی ہوئی تھی اوندھی. اور اس حال میں کہ وہ کہنے لگا وہ کہنے لگا کہ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. خاویتن خوا یخوی سے ہے، جیسے رما یرمی ہوتا ہے اس طریقے سے رانیتن خاویتن. اور خویہ یخوا بھی آتا ہے، خوی المکان یعنی مکان خالی ہو گیا، مکان کا خالی ہونا. یہاں خوا یخوی ضرب یضرب سے ماننا بہتر ہے کیونکہ گرنا ڈانا اس معنی میں ہے. تو وہی تو فعل مجہول
बिसमरी ही ये मुताल्लिक बना देंगे फ़ैल मजहूल से। फ़ैल मजहूल नाइब फ़ाइल मुताल्लिक से मिलकर के जुमला फ़ैलिया। फ़ा आतिफ़ा, अस्बह फ़ैल नाक़िस, अंदर ज़मीर है उसको इस्म बना देंगे। और युक़ल्लिबु फ़ैल बा फ़ाइल, कफ़्फ़ैहि ये हथेली को कहते हैं, तस्निया है, और मफ़ूल बना देंगे। अला हर्फ़ जार, मा मौसूला, अनफ़क़ फ़ैल बा फ़ाइल, और फ़ीहा फ़ी हर्फ़ जार, और हा इसको ज़ुल्हाल बना देंगे, और वाव हालिया, ये मुब्तदा, और ख़ालियतुन इस्म फ़ाइल, अला उरूशिहा मुताल्लिक़ ख़ालियतुन से, और ख़ालियतुन अपने मुताल्लिक़ से मिलकर के ख़बर, और मुब्तदा ख़बर मिलकर के जुमला इस्मिया होकर के हाल, और हाल जुल्हाल मिलकर के मजरूर, और जार मजरूर मिलकर के मुताल्लिक़, और अनफ़क़ा फ़ैल फ़ाइल और अपने मुताल्लिक़ से मिलकर के सिला, और मौसूल सिला मिलकर के मजरूर, और जार मजरूर मिलकर के मुताल्लिक़ बना देंगे युक़ल्लिबु के। और युक़ल्लिबु फ़ैल फ़ाइल मफ़ऊल और मुताल्लिक़ से मिलकर के अस्बह की खबर, और अस्बह फ़ैल फ़ाइल, अस्बह अपने इस्म और खबर से मिलकर के जुमला फ़ैलिया नाक़िसा। वाव हर्फ़ अत्फ़, यक़ूलु फ़ैल बा फ़ाइल, या लैतनी लम उश्रिक बिरब्बी अहदा, ये यक़ूलु का मफ़ऊल बन जाएगा, महल्लन मंसूब मक़ूला है। तो यक़ूलु फ़ैल बा फ़ाइल या तंबीह के लिए है, लैत तमन्ना के लिए है, और नून ये बिकाया का है, और या ये गोया के लैत का इस्म बना देंगे, और लम उशरिक फ़ैल बा फ़ाइल, और बिरब्बी मुताल्लिक़, और अहदन मफ़ऊल, फ़ैल फ़ाइल और मफ़ऊल और मुताल्लिक़ से मिलकर के लैत की खबर, और लैत अपने इस्म और खबर से मिलकर के जुमला इंशाइया होकर के महल्लन मंसूब मक़ूला बन जाएगा, और महल्लन मंसूब मक़ूला फ़ैल फ़ाइल जुमला फ़ैलिया। वलम तकुल लहु फ़िअतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि वमा कान मुंतसिरा। और उसके लिए कोई गिरोह न था जो उसकी मदद करता अल्लाह के सिवा, और न ही था वो बदला लेने वाला। लम तकुन फ़ैल नाक़िस, और लहू खबर मुक़द्दम लम तकुन की, फ़िअतुन ये मौसूफ है, और यंसुरूनहु ये फ़ैल फ़ाइल और मफ़ऊल, मिन दूनिल्लाहि मुताल्लिक़ बना देंगे यंसुरू के। यंसुरून फ़ैल फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर के जुमला फ़ैलिया होकर के सिफ़त, और मौसूफ सिफ़त मिलकर के लम तकुन का इस्म मुअख्खर, और लम तकुन अपने इस्म मुअख्खर और खबर मुक़द्दम से मिलकर के जुमला फ़ैलिया। वाव आतिफ़ा, और मा कान मा नफ़ी के लिए है, कान फ़ैल नाक़िस, अनबग़ ज़मीर है वो उसका इस्म, और मुंतसिला ये कान की खबर, और कान अपने इस्म और खबर से मिलकर के जुमला फ़ैलिया। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़ हुवा खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा। ऐसी जगह पर, ऐसे मौके पर, उस जगह मदद अल्लाह ही के लिए होती है, यानी अल्लाह ही की मदद होती है, जो हक है वही बेहतर है सवाब के एतबार से, और बेहतर है अंजाम के एतबार से। हुना लीका, असल में हुना ज़र्फ़िया मकानिया है, और नाम बौद के लिए लगा देते हैं, यानी बौद मकान बताने के लिए, बौद चीज़ बताने के लिए, और काफ किताब का है, तो अब पूरा हो जाएगा हुनालिका, ये खबर मुक़द्दम हम कह देंगे, अल वलायतु ज़ुल्हाल, और काइनतन लिल्लाहिल हक़्क़ी हाल बना देंगे। ली हर्फ़ जार, अल्लाही मौसूफ,
الحق صفت اور موصوف صفت مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق کائنتن، کائنتن اپنے متعلق سے مل کر کے حال اور حال والحال مل کر کے مبتدا مؤخر اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. ہوا مبتدا اور خیر الاسم تبدیل ممیز اور ثواب تمیز، ممیز تمیز مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، خیر عقبہ خیر ثواب کی طرف اور معطوف علیہ مل کر کے خبر اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہنالک کا ذرا بتا دیں گے دوبارہ کہ لام کیا تھا اس میں؟ لام بود کے لیے، بعد. اصل تو ہنا کا بولتے ہیں نا، جی ہنا کا، لیکن وہ لام بڑھایا بود بتانے کے لیے، دوری بتانے کے لیے. اچھا اچھا یہ تو ہم کہیں گے وہاں کہیں گے پھر ترجمہ ہم پھر کریں گے. ہاں وہاں. جی جیسے ہونا مانے یہاں، ہونا کا مانے وہاں، ہاں یا ہونا لکھا بھی کہہ سکتے، ہونا کا بھی کہہ سکتے. جی ہاں. اچھا اچھا سر، یہ پیچھے آیت جو تھی لولا اس دخلت جنتک، اس میں لولا کا ترجمہ انہوں نے ہدایت القرآن میں کیا کہ کیوں نہ کہا تم نے ماشاء اللہ جب جنت میں داخل ہوئے، تو یہ پھر لو شرطیہ والا نہیں ہے؟ ہاں تو اس وقت پھر ہم کیا کہیں گے کہ لولا قلت وقت دخولک جنتک، تو اس وقت جو از ہے نا محض ظرف کے لیے بنا دیں گے جی، اور اب یوں عبارت نکالیں گے کہ لولا قلت وقت دخولک جنتک ماشاء اللہ، تو پھر یہ شرط پھر وہ شرط نہیں رہی نا. کیوں تم نے نہیں کہا تمہارے جنت میں داخل ہونے کے وقت ماشاء اللہ، ایسا ہو جائے گا. بالکل تو وہ اس جو ہے نا وہ ظرف بن جائے گا قلت کا. جی 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 وقت دخول لولا قلت وقت دخولک، اس طریقے سے ہو جائے گا. جی اور کوئی سوال؟ الحمدللہ. کوئی تشریحی بات مشکل ہو؟ پچھلے سبق سے ایک سوال تھا میرا، بہت لیٹ ہو گئے تھے اس ٹائم نہیں پوچھ سکا. یہاں کے بعد پوچھ لوں یا جس طرح آپ کو جی جی نہیں پوچھ لیجیے. وہ آخری آیت کے اندر نا جب اس میں ہم لوگوں نے دیکھ لوں مجھے جہاں تھا کہ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، تو یہ سبز رنگ کے بارے میں تھوڑا لکھا ہوا تھا کہ یہ جنت میں پہنایا جائے گا، تو کیا سنت بھی ہے؟ کیونکہ ایک آدھ حدیث کے بارے میں بھی ایسے لکھا ہوا تھا، میرا حال تفسیر مظہری میں تھا کہ یا روح المعانی میں تھا. تو پوچھنا یہ تھا کہ یہ کیا کپڑے پہننے کے حوالے سے ہے یا کوئی خاص سنت ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس طرح لکھی تھی حدیث شریف میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ رنگ جو ہے وہ سبز تھا. تو میں نے اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ یہ سنت جو ہے وہ کس لیول کی ہے، کیونکہ ہم تو نارملی سفید کے بارے میں کہتے ہیں یہ چیز وہ پہنا جاتا ہے. تو کبھی کبھار پہنا ہے، سنت عادیہ میں سے ہے. اچھا، اور لباس کے حوالے سے ہے یا مطلب امامہ کے حوالے سے ہے یا؟ نہیں وہ امامہ کے حوالے سے، امامہ کا آتا ہے. اچھا، مطلب جنرل لباس کے حوالے سے نہیں آتا. نہیں صحیح. میری نظروں سے ایسا نہیں گزرا، ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. جی حضرت جیسے فرمایا ایسی ہے، بالکل ایسے ہی سنا پڑھا ہے. امامی کے سبز ہونے کی بات بالکل موجود ہے روایت. دوسرے اماموں کے بھی مختلف 7 رنگ آئے ہیں مختلف اماموں کے رنگوں کے. بالکل. ادھر جو پڑھا تھا کہ ابن سنی اور ابو نعیم نے طب نبوی، ابن سنی ہے، اچھا ابن سنی ہے نہیں، اور ابو نعیم نے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت انس رضی ابو نعیم اصفہانی ہوں گے. ابو نعیم ہے، اچھا نہیں اچھا ابن سنی اور ابو نعیم نے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ رنگ سبز تھا. اتنا ہی انہوں نے لکھا ہوا یہاں پہ.
ہاں دونوں ہی کی کتابیں عموماً جو ہے ضعیف حدیثوں پر مشتمل ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات موضوعات بھی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے وہ اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے. جبکہ صحیح حدیث میں سفید رنگ بخاری تک میں آیا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے تو کسی خاص موقع پر کسی خاص اس میں سبز بھی اچھا رنگ ہے، ظاہری بات ہے، لیکن اصل تو سفید ہے جو آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے. تو عملی طور پہ تواتر ثابت ہے، امت کا عمل اس پر ثابت ہے، تو یہ بھی پسندیدہ ہے بالکل. تو سبھی رنگ پسند ہے، اللہ کے سب رنگ صبغۃ اللہ. یہ جو وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس کے متعلق لکھ رہے تھے کہ یہ جو جنت ہے علامہ اشری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اس کی جنتین کے متعلق بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ جو ہے کہہ رہے ہیں یہ کہ وہ جنت ہے جو اس کو نصیب نہیں ہوگی جنت میں مومنین کے لیے جو ہے، اس کے علاوہ جو اس کی اپنی جنت ہے، تو اس کو اس وجہ سے واحد لائیں، تسنیہ نہیں لائیں. جی تو اس کا مطلب یہ کہ جو دنیا میں اس کو مل گیا یہ اس کی جنت ہے، بس دیٹس اٹ. ہاں بس تو اس کو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، مطلب اوور آل اس کی لائف کو. جی وہ آخرت کے مقابلے میں اس کو اس کی جنت قرار دی گئی ہے، اس معنی کر اس کو واحد لا ہے، کیونکہ اس کی تو دو جنتیں ہیں. لیکن یہاں کہا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، تو پورا جنس شمار کر لیا گیا ہے. اور ایک وقت میں ایک میں ہی داخل ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مقصد جو ہے اس کی جنتین یا اس میں سے کوئی ایک نہیں ہے، بلکہ اس کی اوور آل لائف. اچھا مراد یہ کسی باغ میں داخل ہونا ضروری نہیں ہے، تو پورا خالی جب جس کے بعد اتنے بڑے بڑے دو باغ ہوں، اس میں نہریں بھی ہوں، تو ایک مالدار اس کی پوری ریاست ایک ہوگی یہاں سے وہاں تک. بالکل. حشم اور خدم اور دنیا جا کے کام کرنے والے گھوڑے وغیرہ سبھی کچھ ہوگا، خالی باغ رکھ کے کام بیٹھا ہوگا. یہ بھی تو کہہ رہا ہے آج جو نفرا، مال بھی بہت زیادہ، اکثر ان کا مال بھی بہت ہے، لوگ بھی بہت ہیں، تو اپنی اسی شاندار اس میں داخل ہوا ہوگا. تو ضرور نہیں کہ باغ میں داخل ہوا بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. یہاں پہ جو ہے نا مدارک میں یہ ایکچولی ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، مطلب بنی اسرائیل سے، اور اس میں مطلب ہے اس کو کیا ہوا ہے، یعنی حال کافرین و مومنین کا اس واقعے سے. تو اس میں وہ دو بھائیوں کا ذکر ہے کہ وہ ان کو کوئی وراثت میں اپنے والد سے کچھ مال ملا، جو کہ تقریباً 8,000 درہم تھے، دینار تھے. تو پھر وہ انہوں نے اپنے درمیان تقسیم کر لیا برابر. تو جو ان میں سے ایک کافر تھا، اس نے 1,000 سے پھر جگہ لی، اور پھر 1,000 اس طرح اس نے اپنی ساری اس پہ خرچ کیے. جو دوسرا تھا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اور پھر یہ ایک سٹوری اس نے بیان کی ہے. کافی لمبی سی سٹوری ہے. کشاف میں بھی یہی ہے. حضرت ایک سوال بھی ہے کہ دو جگہ یہاں پہ آیا ہے کہ ولا اشرک بربی احدا، جبکہ اوپر جو ہے اس بندے کی کوئی اس نے کوئی کیا اللہ کا انکار مجھے نظر نہیں آیا کہ اللہ کا انکار بھی کیا اس نے، شرک بھی کیا اس نے. یہ تو کہا کہ میرے نہیں ہے گمان کی قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں گیا بھی اپنے رب کے پاس تو مجھے بہتر بدلہ ملے گا. تو اسی کو شرک میں سے تعبیر دی گئی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے کہ لئے ردت الی ربی سے ایسا لگتا ہے کہ وہ مانتا تھا. بالکل میں جب ایسا لگ رہا تھا مجھے کہ شاید وہ رب کو تو مانتا تھا لیکن باقی چیزوں کا انکار کر رہا ہے. جبکہ جواب میں دونوں جگہ ایسے آیا کہ بھئی میں تو اپنے رب کو، مطلب جب مجھے جواب دیا گیا تو لاکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احد، یہاں پہ بھی ایسے ہے. اور بعد میں جب افسوس کر رہا تھا تب بھی اس نے یہ کہا کہ یا لیتنی، اگر میں نہ کرتا تو شاید اس سے لگتا ہے. لیکن مجھے کوئی، میں نے کہا شاید ایسا کوئی ڈیٹیل ہو کہیں پہ آپ کو. یعنی وہ بالفرض و تقدیر والی بات ہے. اچھا صحیح، وہ تقدیر میں جب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک سپوزیولی ٹھیک ہے، یعنی ایسا تو کچھ ہے نہیں، لیکن مان لو کہ اگر لوٹا بھی دیا گیا تو سمجھے. اچھا بالکل صحیح، مطلب لو فرضنا و قدرنا جیسا کہ اگر مان لو کہ ہوا تو پھر اس سے بہتر ملے گا. وہ مانتا تو ہے ہی نہیں، لیکن فرضیہ مان لو، مفروضہ. جسے کہتے ہیں نزول کر کے وہ کہہ رہا ہے، یہ آپس میں مناقشہ یا آپس میں جو مناظرہ ہوتا ہے تو اس میں نزول کر کے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کا خیال ہے کہ وہ میرا رب ہے،
تو ٹھیک ہے میں میرا رب جب مجھے وہاں پہ دے گا نا تو وہاں اس نے مجھے یہاں دنیا میں جنت دی ہوئی ہے تو وہاں بھی مجھے بہت اچھا دے گا. میں اصلاً تو نہیں مانتا ہو لیکن یہ ہے کہ چونکہ بھائی مستقل یا دوسرا ساتھی جو ہے مستقل یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اللہ نے تجھے پیدا کیا اور تو پھر اس کے بعد میں ایسے کہتا ہے تو ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ میرا رب ہے تو میرا رب مجھے بھی وہاں پہ بہت اچھا دے گا, میں مان لیتا ہوں یہ بات. اسے کہتے ہیں نزول کر کے کہنا, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ بھئی میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے, اس نے بیچارے کو پکڑا مار دیا تو فائدہ نہیں اس پہ بات کرنے کا. تو وہ کہتے ہیں اچھا اس کو چھوڑ دیا, پھر آگے دوسری بات کر لی. تو قبول نہیں کیا لیکن یہ کرتے ہیں کہ کسی درجے میں اس کو چھوڑ دے. یہاں بھی اس نے نزول کر کے کہہ دے گا اب فرض محال مان بھی لے تو اس کا امکان ہے کہ ایسا ہو. صحیح بالکل, کیونکہ کیٹیگوریکل مطلب یہ نہیں کہا کہ میں انکار ہی کرتا ہوں رب کا, اس طرح نظر نہیں آتا, بعد میں خیر نظر آتا ہے جب اگلی آیت میں جب اس نے کہا کہ یا لیتنی. جی وہ اصل میں شروع میں جو ظلم سے آیا نا, جی جی بالکل ظلم کیا تو ظلم تو ان الشرک لظلم عظیم ہے, تو اس سے شرک کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ غالباً معاد کا بھی انکار ہوا, وہ ظالم للنفس, جی جی بالکل ظالم تھا, بالکل صحیح, یعنی اپنے بارے میں اس کا گما دیتا کہ سب میں نے خود کیا, یعنی اللہ کو ایسے مانتا ہو کہ میرا خالق ہے لیکن اللہ کی شان ربوبیت کو مثلا نہ مانتا ہو, الوہیت کو مانتا ہو ربوبیت کو نہ, اللہ میرا الہ نماز اس کی پڑھوں گا لیکن یہ میں نے خود ہی کیا ہے, یہ سارا میری اپنی کمائی ہے, ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اللہ کی صفات میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا ہوا یا اس میں اپنے آپ کو شامل سمجھتا ہو کسی درجے میں تو شرک ہوا. بالکل بالکل, مال کو جو ہے وہ مال کو ایسا مال کو شرک سمجھ رہا ہے نا, بالکل انفاق اس نے خود بالکل, یا مال کو شریک کر لیا کہ بھئی ہاں نہیں وہ تو محاورتاً تو مال کو سبھی کہہ دیتے ہیں لیکن اصلاً تو کوئی مال کو خدا نہیں سمجھتا نا. یعنی تو مسلمانوں کو بھی جیسے کہتے ہیں بھائی اپنے مال کو اپنا باپ بنا لیا, خدا بنا لیا سب کچھ, لیکن اصلاً تو کوئی اس کی عبادت نہیں کرتا, لیکن بہرحال مانوی طور پہ کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ اس کو جیسے سمجھ لیا کہ بھئی اس سے ذریعے ہے تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہاں لیکن کر تو میں سکتا ہوں, اپنی ذات خود کو نہیں کرے گا مال. بالکل قارون والا حساب ہوا نا, قارون بھی بالکل سارا میرا اپنا کیا ہوا. جی ہاں جی ہاں. اچھا یہ سمر کے بارے میں لکھا ہوا کہ ایک قرأت ہے سمر, جیسے خشب کا خشب جمع ہے سمر, سمر ہاں سمر جمع اس کی یعنی سمر. کہ کسی ایک قرأت میں سمر کی جگہ سمر بھی پڑھتے ہیں. سمر واحد ہوگا جنس کے معنوں میں, سمر جمع ہوگا, ویلتھ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں اس کو کہ بھئی دولت. جی وہاں ادھر بھی ایسے لکھا کہ مطلب سونا چاندی اور مویشی اور اس کو ثمرہ کہا جاتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ درخت اور پھل اور مختلف انواع کا مال. حضرت آپ کو نماز پڑھانی ہے؟ نہیں. اچھا نہیں پڑھانی. دو تین منٹ اور کچھ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اس کتاب کو خالی, اور مجھے نکلنا ہے ابھی 5 منٹ میں, تو آپ لوگ جاری رکھیے. اصل میں یوسف کا کہیں آج امتحان تھا, موک ایگزام, تو مجھے پک کرنے جانا ہے, تو میں پک کر لیتا ہوں, آپ لوگ چاہیں تو جاری رکھیے 2-4 منٹ, میں پھر آتا ہوں. اور اگر چاہیں تو کل اس کو مکمل کر لیں گے, کیا فرماتے ہیں حضرت؟ نہیں آپ ہوں گے اسی وقت پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ کل کر لیں گے. ٹھیک ہے نا, اب بات ٹھیک ہے نا؟ ہاں.